ڈانس کی محفلیں ہیں، وہاں باقاعدہ ہر فلور پہ کھانے پہ ہر وقت ڈانس ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے موسیقی کی محفلیں ہیں، اسی طریقے سے جہاں فلم انڈسٹری ہے، آپ ہالی ووڈ میں جائیں، کسی جگہ جائیں تو تمام مجلسوں میں اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدمی کو کچھ کہتے ہوئے تو حیا آنی چاہیے، کچھ کہتے ہوئے تو خیال آنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں سرکار دو جہاں کا ادب کر رہا ہوں یا گستاخی کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں ہر جگہ حاضر ناظر بتا رہا ہوں تو کہیں اس وجہ سے سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی تو نہیں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی اگر اپنے حجرے میں ہے تو آواز نہ دو، مانا حجرے میں ہے تو باہر نہیں ہے، اگر باہر ہے تو پھر حجرے میں نہیں ہے، تو حاضر ناظر کا کیا مانا ہوا؟ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو آواز دینے کی کیا ضرورت؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دلیل بھی ان کی اسی طرح ہے کہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غلام علی۔ اس نے کہا اچھا تم کھاؤ تھوم کی پھلی۔ تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو ہے غلام اکبر۔ اس نے کہا تم کھاؤ جوتا۔ بنے نہ بنے کو بات ہے، وہ تو چلو علی پھلی کچھ تو بنا، لیکن یہ غلام اکبر اور جوتے کا کیا جوڑ ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی نہ بنے، اس نے پھلی ماری تھی، میں نے جوتا مار دیا۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، یہ کوئی جواب دینے کا انداز تو نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا جائے، اللہ کے قرآن میں تحریف کر دی جائے۔ اگر خدا کے دربار میں بھی حاضر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہ کیا ہم نے حضور کی شان اسی طرح بڑھائی ہے کہ ہر مجلس میں حضور موجود ہے؟ اور پھر یہ بھی نہ سوچا کہ مجالس رحمان ہیں، مجالس شیطان ہیں۔ بعض مجالس وہ ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بعض مجالس وہ ہیں جس میں شیطان ناچتا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مجلس میں کہیں کہ حاضر نہ دیں؟ اس لیے ان کا یہ استدلال جو ہے اس میں بھی کوئی حقیقت۔ اب جناب ان کا دوسرا استدلال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال جواب ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 3 سوال ہوں گے۔ صحیح احادیث میں بات موجود ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوں گے کہ من ربو کا، تیرا رب کا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور تم اس جوان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ 3 سوال ہوں گے۔ اور حضور کے بارے میں سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور وہ کہتے ہیں یہ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ ھذا للقریب وذاک للبعید وذاک للمتوسط وذالک للبعید۔ وہ کہتے ہیں یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ اگر قریب کی بات ہو تو ہم کہیں گے کہ ھذا الرجل، ھذا دکتو، اگر دور کی ہو تو ہم کہیں گے ذالک، وہی ہو ذالک الرجل، او تو دور۔ اگر دو درمیانی بات تو کہیں گے ذاکا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہر قبر میں سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو ھذا قریب کے لیے ہے معلوم ہوا کہ حضور ہر قبر میں سامنے موجود ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اندازاً چلو ہم لگا لیں کہ ایک دن میں 2 لاکھ آدمی پوری دنیا میں مرتا ہو یا 5 لاکھ مرتا ہو، تو لہذا 5 لاکھ کی قبر میں جب حضور موجود ہے تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ورنہ ھذا سے سوال کیوں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں پھر تو سوال ہوتا کہ ما تقول فی ذاک الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جب سوال آ گیا ہے ھذا الرجل کا تو مانا ہے حضور موجود ہیں، اور جب حضور قبر میں موجود ہیں ہر قبر میں، تو ایک دن میں کم از کم 10 لاکھ آدمی مرے تو 10 لاکھ قبریں ہو گئیں، اور کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی کہاں، اور پھر حضور ہر قبر میں ہوں، تو مانا یہی تو ہے حاضر ناظر کا۔ وہ کہتے ہیں یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر۔ تو اس حدیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں اور لوگوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عقائد حقہ سے گمراہ کر کے، تشویش پیدا کر کے، شبہات پیدا کر کے، توہمات پیدا کر کے ان کو آہستہ 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 پھر اہل توحید سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے جو حدیثوں سے، اور اس پہ جناب یہ ہے کہ پھر وہ تمام وہ روایات جن کا تعلق اسی حدیث مبارک سے ہے وہ ساری پہ دیکھو جی، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، فلاں میں ہے، سیاستہ میں ہے، طبرانی میں ہے، بہقی میں ہے، دیکھو جناب سب نے لکھا ھذا الرجل ھذا الرجل ھذا الرجل، تو ھذا قریب کے لیے لہذا حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے۔ اچھا، اب ایک بندے کو پہلے تو پڑھ دیا ہے نا، تو عام آدمی بیچارے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ ھذا کا کیا معنی ہے؟
عام آدمی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ ذاکا اور ذالکا میں کیا فرق ہے؟ اس غریب کو کیا پتا؟ نہ اس کو قواعد کا پتا ہوتا ہے، نہ اس کو عربی زبان سے زیادہ عبور ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب حدیث بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، تمام حدیثیں دکھا رہے ہیں کہ جناب سیاست بھی ہیں، فلاں کتابیں ہیں، فلاں کتابیں ہیں. اچھا ہمارے علماء بھی یہ تو نہیں کہتے کہ حدیث نہیں ہے، حدیث تو موجود ہے، ہمارا ایمان. تو اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ہاذا ہمیشہ قریب کے لیے ہوتا. یہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی بات، یہ ضد کر گئے. جو چیز مشہور ہو اتنا کہ نام لینے سے گویا وہ بات ذہن میں آ جائے تو وہاں بھی ہاذا کا استعمال ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز موجود بھی ہو. اب دیکھیں جی ہرقل ہے، کیونکہ ہم اگر کسی عالم کا یا مولوی کا حوالہ دیں گے تو وہ نہیں مانیں گے. اس لیے نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی یا تو یہ وہابی ہے، وہابی کی بات ہم نہیں مانتے. اور اگر یہ ہمارے مسلک کا ہے تو پھر وہ تو قائل ہے حاضر ناظر ہونے کا، اس کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ دلیل پیش کریں؟ کیونکہ وہی مثال مشہور تھی نا، وہ ایک دفعہ ایک شیعہ مولوی سے بحث ہو رہی تھی ایک اہل سنت والجماعت کے عالم کی، تو کسی بات پہ کربلا کا ذکر نکل آیا. تو اہل سنت والجماعت کے عالم نے شیعہ سے پوچھا کہ جی یہ جو کربلا کا واقعہ ہے ذرا مہربانی کر کے یہ بتلائیں کہ حضرت حسین کے ساتھ کوئی خاص رپورٹر گیا تھا، اس نے بتایا ہے یا جو لوگ یزید کی فوج میں تھے انہوں نے بتلایا ہے؟ دیکھو نا، اس واقعے کے گواہ دو ہو سکتے ہیں، یا تو حضرت حسین کے خاندان گواہی دے، یا پھر یزید کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے وہ قصہ سنا ہے. اچھا حضرت حسین کے تو سارے شہید ہو گئے، بچا ہی کوئی نہیں. زین العابدین ہے، وہ بیمار ہیں، خیمے کے اندر موجود ہیں، وہ تو چل پھر سکتے نہیں. تو اب رپورٹ دینے والے باقی کون رہے؟ یا تو شمر کے آدمی یا ابن زیاد کے آدمی جو حسین کو قتل کر سکتے ہیں، ان کی روایت بے اعتبار ہے. تو باقی آخر آپ کو سارا قصہ کس نے سنایا ہے؟ نہیں، آخر آدمی سوچے ٹھنڈے دل سے کہ بھئی انہوں نے تو باقاعدہ یہ بھی گنا ہوا ہے نا کہ شمر نے جب تلوار سے حضرت کو شہید کیا اتنے دفعہ تلوار آگے گئی اور اتنے دفعہ پیچھے گئی، یعنی یہ گن رہے تھے. ایسا بے ایمان راوی جو حضرت حسین کو شہید ہوتا دیکھتا رہے اور بدبخت کھڑا رہے، حضرت حسین کی طرف کوئی مدد بھی نہ کرے، ایسے بے ایمان کی بھی روایت قبول ہوگی؟ یعنی جو آدمی حضرت حسین شہید ہو رہے ہوں، آج ایک سید کو مار رہے ہوں تو ہم سارے اٹھ کے لڑ پڑیں گے. جہاں حضرت حسین سید الشہداء یعنی اولاد رسول ابن علی ابن سیدہ فاطمہ وہ شہید ہو رہا ہے، وہ گن رہا ہے، واقعات گن رہا ہے کہ میں نے قصہ سنانا ہے لوگوں کو، لہذا میں گن لوں کہ تلوار آگے کتنے دفعہ گئی تھی اور پیچھے کتنے دفعہ گئی. انا للہ، کیا لوگوں کو رلانے کے لیے بڑھا دیا زیب داستان کے لیے کہ اپنی طرف سے بڑھاتے گئے. اور قوم ہماری جناب ایسی ماشاءاللہ فراخ دل ہے، ایک آدمی بھی کھڑے ہو کے نہیں پوچھتا کہ حضرت حسین گھوڑے پر گئے تھے یا اونٹ پہ گئے تھے مدینہ منورہ سے کربلا. آج تک ایک آدمی نے نہیں سوال کیا کہ یہ جو ہمارے لیے تم ہر سال گھوڑے نکالتے ہو، پہلے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے یا اونٹ پہ گئے تھے. اچھا اگر ایک منٹ کے لیے ہم، چلو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ہم مان لیں کہ حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے، تو جو گھوڑا حضرت حسین کو شہید کرا کے بھاگ کے آ گیا ہمارے پاس، اس کو ہم ڈنڈے ماریں یا اس کو ہم پھول پہنائیں؟ حضرت حسین کو کربلا شہید کرائیں، بدبخت گھوڑا ادھر آ گیا ہمارے پاس. کوئی عقل کا کوئی بات تو ہو نا کہنے، کوئی کرنے کی بات تو ہو. وہی بات ہے نا کہ انگریز وائسرائے آیا، محرم کو یہ رو رہے تھے، اس نے دیکھا، اس نے سمجھا کہ کالے کپڑے پہن کے شاید میرے خلاف جلوس نکالا ہوا ہے، یہ مجھے کہتے ہیں کہ گو بیک، تم واپس جاؤ. اس نے اے ڈی سی سے پوچھا کہ واٹ از دا پرابلم، یہ کیا ہے، کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ اس نے کہا سر آپ کی کوئی بات نہیں، یہ حضرت حسین کا غم کر رہے ہیں. کہا اچھا حضرت حسین ان کے کوئی عزیز تھے، رشتہ دار تھے، وہ فوت ہو گئے؟ نے کہا عزیز رشتہ دار نہیں تھے، بے وقوف آدمی، وہ ہیرو تھے، بہت بڑے عظیم ہیرو، عظیم لیڈر، وہ بہت بڑا بگ لیڈر تھا. تو اس نے کہا کہ وہ کب فوت ہوا؟ اس نے کہا تو کافی عرصہ ہو گیا. انہوں نے کہا لاہور میں فوت ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو کربلا میں فوت ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ بڑی الو قوم ہے، سینکڑوں سال گزر گئے، وہ فوت کربلا میں ہوئے، یہ ماتم لاہور میں کر رہے ہیں. ان کو آج خبر ملی ہے حضرت حسین کی شہادت کی. انہوں نے کہا یہ قوم ہے جو اپنے ہیروں کو ہزاروں سال کے بعد رو رہی ہے. کوئی عقل کی بات ہے. تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نا جی بہاد الرجل حد. اب دیکھو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہرقل ہے، بادشاہ ہے، نصرانی ہے، مسلمان بھی نہیں. اس کو جب پتہ لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں روم میں تلاش کرو، سرزمین حرم سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہو تو قافلے کے لوگوں کو لے آؤ.
تو اس قافلے کی تجارت کے قافلے کا سردار جو تھا اس زمانے میں بھی ابو سفیان تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے، بادشاہ نے دربار لگایا ہوا ہے، علماء ہیں، پادری ہیں، رہبان ہیں، وزراء ہیں، اور ہرقل کا دربار ہے. وہ تو اس دور کی سپر پاور تھی. اس دور میں یہی تو دو پاور تھی، یا فارس تھے یا روم تھے. تو اس نے پوچھا کہ ایکم اقرب نسبا، تم لوگ جو کھڑے ہو وہ جو اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ، ان سے نسب کے اعتبار سے تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے خاندان کا ہو؟ ابو سفیان نے کہا انا اقرب نسبا، میں تو چاچا ہوں آپ کا، مجھ سے زیادہ قریب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل. اس نے کہا اچھا مجھے پھر اس بندے کے بارے میں بتاؤ، اس کی کیا بات؟ تو اس نے بھی ھذا الرجل کہا. تو کیا مانا؟ ہرقل کے نزدیک بھی حضور حاضر نہ تھے، اس لیے اس نے کہا ھذا الرجل. بے عقل کی بات. مانا یہ ہے کہ اچھا دوسری حدیث میں موجود ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ جس کو ہم نے تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجا. یہ مانا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہ تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود. اچھا ایک منٹ کے لیے اب آپ پہلی دلیل کو سامنے رکھیں. حضور پاک کا وجود مبارک رحمت ہے، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب ہوگا. رحمت اور عذاب دو جگہ کٹھی ہو سکتی؟ دیکھو نا، یا رات ہوگی یا دن ہوگا. دن ہوگا تو رات بھی ہوگی، رات ہوگا تو دن بھی ہوگی. رحمت ہوگا تو عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہوگا تو رحمت نہیں ہوگی. جب حضور ہر قبر میں آ گیا تو جس قبر میں ہے وہاں عذاب کیسے ہوگا؟ اگر حضور ہر قبر میں ہے، اور قبر سے مراد یعنی کافر کی بھی ہے، ہندو کی بھی ہے، اور یہودی کی بھی ہے، نصرانی کی بھی ہے، جو مرتا ہے سب کی قبر میں حضور موجود ہے، پھر تو کسی پر عذاب نہ ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ وانت فیہم، کہ ہمارا محمد مدنی آپ جو مکے میں موجود ہیں تو میں ان پہ کیسے عذاب کروں؟ آپ جب جائیں گے تو پھر ہم مکے والوں کو ٹھیک کریں گے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو میرے عزیز کہ کبھی ھذا یا کبھی ذالکا. اب دیکھو ذالکا دور کے لیے ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب. اب حالانکہ ذالکا تو دور کے لیے تھا، لیکن قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب. قرآن تو نازل ہو چکا ہے، قرآن سامنے رکھا ہے، پڑھ رہے ہیں ذالک الکتاب. مانا کیا ہے کہ قرآن کی شان اتنی بلند ہے، قرآن کا مرکز اصلی لوح محفوظ اتنی دور ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب. اور کہیں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس لیے کبھی ھذا کا استعمال ہوتا ہے، کبھی ذالکا کا استعمال ہوتا ہے. تو بلا وجہ الفاظ کی یعنی ایک جال سے مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنا یا مسلمانوں کے عقیدے میں خلل ڈالنا جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی اور ہر سننے والے کو بھی ہدایت عطا فرمائیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو بھی بنے گا، مسلمان ہے یا کافر ہے، قبر میں سوال ہوگا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور پاک ہر قبر میں تشریف لے آئیں. سوال ہوگا حضور کی نبوت کے مطابق. مسلمان جواب دے گا جب وہ کہیں گے من ربکا، کہے گا ربی اللہ. وہ کہیں گے ما دینکا، کہے گا دینی الاسلام. اور جب کہیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہے گا محمد الرسول اللہ. تو اب وہ کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم تو بھئی جواب میں، سوال میں، امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور جب کافر سے پوچھیں گے تو کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے تو پتا ہے، مجھے تو پتا نہیں، مجھے دین کیا ہے، وہ کہے گا لا ادری. حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہے گا ہاں لا ادری. اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہے گا ہاں لا ادری. کیوں؟ کیا کس کس کا بتایا؟ جو آدمی 1400 جگہ سجدہ کرتا ہو کس خدا کا نام لے؟ ایک ہو تو نام لینا. جس آدمی نے ہر جگہ سجدہ کرنا ہے، جس آدمی نے ہر جگہ مانگنا ہے، تو لہذا ان کی اس دلیل میں بھی کوئی وزن نہیں کہ جس کو آدمی دلیل سمجھے یا اس کو آدمی باوزن سمجھے یا اس سے آدمی اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اچھا اسی طرح جناب ہمارے ان حضرات کی ایک اور دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا جی اب نماز پڑھتے ہو تو اتحیات پڑھتے ہو. ہاں جی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا اتحیات میں کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ. تو علیکہ کاف خطاب کے لیے ہے. کہتے ہیں خطاب تو تب ہونا جب آپ سامنے بیٹھے ہوں. خطاب تو مخاطب کو ہوتا ہے، یہاں غیب کا صیغہ نہیں بلکہ ایک مخاطب کا صیغہ ہے. تو خطاب کا صیغہ تب ہوتا ہے جب میں کہوں السلام علیکہ، السلام علیکہ. تو اگر موجود ہی نہیں تو کیسے کہوں گا السلام علیکہ؟
السلام علیکہ تو تب کہا جاتا ہے جب یعنی مخاطب سامنے ہو اور صیغہ غیب ہے، غیب نہیں مخاطب ہے، خطاب ہے، اور ہم سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو السلام حضور پر پڑھ رہے ہیں تو گویا حضور ہر جگہ موجود ہیں، حضور ہر جگہ موجود ہے، حاضر ہیں، سامنے ہیں تو خطاب کر رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، اگر سامنے نہ سلام کیسے کریں؟ تو یہ بھی استدلال کرتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی تم روز نماز پڑھتے ہو، ہم نے کہا ہر نماز میں کہتے ہو السلام علیکہ، اچھا کوئی مکے میں پڑھ رہا ہے، مدینے میں پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے ملک میں پڑھ رہا ہے، کوئی رات گھر میں پڑھ رہا ہے، اور ہر آدمی پڑھنے والا کہہ رہا ہے السلام علیکہ، کافی خطاب استعمال کر رہا ہے، تو مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو خطاب کر رہا ہے۔ اب جناب بات سمجھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جو لفظ ہے خطاب کا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کان فینا حیا، جب تک آپ زندہ ہمارے اندر موجود تھے تو ہم پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اور جب حضور فوت ہو گئے تو پھر ہم پڑھتے تھے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ صحابہ بھی حضور کو وفات کے بعد ہر جگہ موجود یا حاضر ناظر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جب حضور فوت ہو گئے اب ہم کہہ دیتے تھے السلام علیکہ کے بجائے علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صلاۃ، سلام، التحیات، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ قصہ معراج ہے اور شان معراج ہے کہ اللہ نے جب میرے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا ہے تو معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کے آگے بندگی کا اظہار کیا، اللہ کے آگے عاجزی اور تضرع کا اظہار کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو نوازا کہ میری دربار میں میرے سامنے آ کے عاجزی کرنے والے محمد مصطفیٰ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے محمد مصطفیٰ، یہ سلام کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ تو اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم من و ان اسی الفاظ کو نقل کرتے ہیں، نہ ہمارے سامنے خطاب کی بحث ہے نہ غائب کی بحث ہے، ہم وہی لفظ نقل کر رہے ہیں۔ جیسے مثلا اب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون سرکش ہو چکا ہے۔ اچھا جی، تو اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہوتے نہیں؟ اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیں گے جاؤ فرعون کے بعد، فرعون سرکش ہو رہا ہے۔ اچھا جادوگر سامنے آ گیا، انہوں نے کہا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، یعنی آپ ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ قال بل القوا، آپ نے کہا کہ ڈالو۔ تو کیا اب ہم بھی جادوگروں کو کہہ رہے ہیں کہ ڈالو؟ تو خدا کے لیے قرآن کو سمجھو۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری سے کہ بدبختی یہ تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا کہ تم نے سونے کا ایک، چاندی کا ایک جانور بنایا اور گائے کی شکل بنائی اور بچڑا بنایا، اور اس کے بعد جناب وہ بچڑا جو ہے باں باں کرنے لگ گیا، تم نے کہا یہ خدا ہے؟ یہ وہی بچڑا تو ہے نا گائے، آج تک گاؤ ماتا بن کے گلے پڑی ہوئی ہندوؤں کے، یہ وہی سامری کا چکر تو ہے سارا، یہ وہاں سے شروع ہوئی آج تک ہماری جان نہیں چھوٹی، آج بھی وہ جی گاؤ ماتا جو ہے مقدس ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جو چیز مقدس ہے وہ کہتے ہیں جی اس کا ذبح کرنا حرام، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تو جی گاؤ ہے، ماشاءاللہ تو گاؤ ہے، اس میں تو خدا تھا، اس میں تو خدا تو پتہ نہیں اس میں بھی ہو، اسی لیے اس کو ذبح نہیں کرتے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی سامری نے جب خدا کو ڈھونڈ لیا تھا نا تو خدا بچڑے میں تھا، گائے کے بچڑے میں تھا، تو آخر نسل تو وہی ہے نا، پتہ نہیں وہ خدا ادھر بھی آ گیا ہو، کیونکہ وہ جنم کے قائل ہے نا، ایک جنم، دوسرا جنم، تیسرا جنم، اور پھر وہ تناسخ کے قائل ہیں، تناسخ ارواح کے قائل ہیں، وہ پھر حلول کے قائل ہیں کہ ابا مر گیا ہے لیکن اس کی جو روح تھی نا وہ کبے میں آ گئی، اسی لیے وہ کہتے ہیں صبح کبا آ کے کہاں کہاں کرتا ہے نا، یہ دراصل کبا نہیں باپ ہوتا ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے تو ہم روٹی چھوٹی ڈالتے ہیں اس کو تو وہ کھا کھو کے چلا جاتا ہے۔ اچھا کبھی باپ جو ہے کتے کی روح میں آ جاتا ہے، اس کے جون میں آ جاتا ہے، کبھی بلی کے جون میں آ جاتا ہے،
تو کہتے ہیں کہ بھی اصل میں باپ تو ہمارا وہی تھا، وہ تو مر گیا، لیکن اس کی روح جو ہے نا اس نے اپنا جون بدل کے اس کے اندر گھس گئی. اب گویا یہ کتا نہیں رہا، یہ اس کا باپ ہے، یہ کبا نہیں رہا، گویا کہ اس کا باپ ہے. تو اس لیے وہ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جوش آنے فرمایا ما ادلک یا سامری، اور تمہیں کس بات نے گمراہ کیا، کیسے تمہارے دماغ میں یہ بات آئی بدبخت؟ اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر سچی بات پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ میری پرورش جو کی ہے تو اللہ کے فرشتے نے کی. حضرت جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے آتے تھے میرے پاس غار میں، اور مجھے کھلا پلا کے واپس جاتے، پھر گھوڑی پہ بیٹھ جاتے اور واپس جاتے. تو گھوڑی کا جہاں جہاں قدم پڑتا تھا نا وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی، وہاں سبزہ نکلا تھا مٹی سے، اور بالکل خشک زمین ہے، آباد سبز ہو رہی ہے. یہاں قدم پڑا سبز ہو گیا، یہاں قدم پڑا سبز ہو گیا. تو میں سوچتا رہا کہ بھئی اس گھوڑی کے پاؤں کے اثرات کوئی ایسے ہیں، یا جبریل علیہ السلام کی سواری کے اثرات ایسے ہیں کہ یہ مردہ چیز کو بھی زندہ کر دیتی ہے. اسی لیے تو جبریل کا نام روح الامین ہے نا، کیونکہ وہ بھی تو ایسی چیز لانے والا ہے نا جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. تو اس نے کہا فَبَصَرْتُ بِمَا لَمْ تَبْصُرُوا بِهِ، میں نے وہ دیکھا جو تم لوگوں نے نہیں دیکھا. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے اس قاصد کے اس فرشتے کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے چھپا کے رکھ لی، اور پھر میرے خیال میں آیا کہ بچڑا بناؤ. بچڑا بنا کے میں نے جی مٹی ڈالی تو زندہ ہو گیا، تو بامبا کرنے لگ گیا، کیونکہ وہ تو مردہ زندہ ہونا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بدبخت یہ تمہارے دماغ میں آیا ہے. انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بھی اور تمہارے اس خدا کو بھی ٹھیک کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ دیا، رضا کر دیا، آگ میں جلا دیا، جلوا دیا، اور کہا بچاؤ اپنے خدا کو، یا خدا سے کہو کہ تمہیں بچائے. اور اس کو ایسی سزا دی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم نے سارے لوگوں کو شرک پہ جمع کیا ہے، میں تمہارے لیے ایسی بد دعا کرتا ہوں کہ تو بھاگتا رہے گا اور لوگوں سے کہے گا لا مثال مجھے ہاتھ نہ لگانا. کیونکہ سامری کو ایک ایسی بلا چمٹ گئی کہ کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ فوراً 104 کا بخار ہو جاتا تھا. تو اس لیے وہ تو پھر بخار میں تڑپتا رہتا. اب بخار اتر رہا ہے، کسی اور آدمی مل گیا السلام علیکم، تو پھر اس کو بخار ہو گیا. تو اس لیے وہ دور سے چیختا تھا بھائی میرے قریب بنانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، لا مثال مجھے نہ چھونا، بس دور سے کھڑے ہو کے بات کرو، ہاتھ مجھے مت لگاؤ. اللہ نے ایسی سزا دی کہ جب تک زندہ رہا بھاگتا رہا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگا سکے. تو بہرحال تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام کریں فما ازلہ کا کاف خطاب ہے. تم جو پڑھ رہے ہو تم بھی سامری کو خطاب کر رہے ہو، وہاں تو خطاب ہو رہا ہے نا. اچھا فرعون پوچھ رہا ہے کہ من ربکما، کون ہے رب تمہارا، خطاب ہے. تو کیا ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم بھی پوچھ رہے ہوتے؟ اس لیے بات کو سمجھو کہ اللہ کے سارے قرآن میں جیسے اللہ نے حضور کو حکم دیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. میرا بدری کبھی کافر اور منافقوں کی بات نہیں. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے نبی کیوں تم نے حرام کیا جس کو میں نے حلال کیا؟ تو کیا ہم بھی نبی کو کہہ رہے ہیں ایسی بات؟ تو مانا سمجھو کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے نبی سے فرمایا، نبی نے اللہ کو عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا، سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا. ان سارے واقعات کو قرآن نے نقل کیا ہے اور ہم وہی الفاظ بطور نقل پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم وہی لفظ ہیں اسی کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں اجر دے رہا ہے. ورنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم نبی کو کہیں کہ اے نبی آپ نے کیوں حرام کیا؟ اسی طرح وہ معراج والی رات جو حضور کو تحفہ ملا ہے، ہر مسلمان نماز میں وہی الفاظ دہرا رہا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اس سے ایک لفظ ادھر ادھر نہ کرو، بس جو حضور نے کہا اور جو اللہ نے فرمایا اسی طرح عین نماز میں ہم دہراتے رہیں تاکہ قیامت تک ہماری نماز جو ہے وہ بھی نمونہ بن جائے نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں یہ بحث نہیں ہوتی کہ کافر خطاب ہے یا حضور حاضر ہیں یا حضور موجود ہیں یا حضور موجود نہیں ہیں، بلکہ یہاں تو وہی الفاظ مبارک دہرائے جائیں گے. اب جیسے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم تو وہی قرآن پڑھیں گے. اب بات تو ہو رہی ہے منافقوں کے بارے میں،
بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن نبدل کے بارے میں، بات ہو رہی ہے رفاع ابن قیدی کے بارے میں، لیکن ہم تو نقل کر رہے ہیں، ہم تو صرف ان الفاظ مبارک کو نقل کرتے ہیں۔ اچھا ویسے ایک بات دیکھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، تو نوح علیہ السلام کی تو زبان عربی تھی ہی نہیں۔ بات کو سمجھیں کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا اللہ اب کافروں کا کوئی گھر نہ بچے، اللہ کافروں پہ اپنا قہر نازل کر دے۔ اللہ کافروں نے تو مجھے 950 سال میں نے دعوت کی ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو نوح علیہ السلام کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو زبان یا عبرانی ہے یا سریانی ہے، تو معنی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے تو اپنی زبان میں بات کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں اسی بات کو نقل کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ اسی طرح ہم بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ معنی نہیں کہ قرآن میں جہاں اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے، جہاں امر کا صیغہ ہے، اللہ نے فرمایا قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حضور کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ساری رات میری عبادت کرو، بغیر تھوڑی سی رات آرام کر لو۔ تو کیا ہم حضور کو آرڈر کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، یا ہم صرف ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں؟ ہم ان الفاظ کو برکت کے لیے تلاوت کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا طاقت کہ ہم سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی امر کر سکیں یا آپ کو ہم کوئی آرڈر کر سکیں؟ ہم تو وہ بات صرف دہرا رہے ہیں، وہ بات صرف ہم نقل کر رہے ہیں جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانتی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سارے قرآن مقدس کو آپ کھول کے دیکھ، سارے قرآن کو الف سے لے کر یہ تک دیکھ رہے۔ مثلا نوح علیہ السلام ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے فرمایا کہ اچھا نوح علیہ السلام ٹھیک ہے، آپ کی دعا منظور ہو گئی، اب آپ کی قوم جو ہے جو ایمان لا چکے اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا اور ہم ان پر عذاب بھیجیں گے، تم کشتی تیار۔ اللہ نے حکم وسن الفلق پہ آئے، تو کیا ہم نوح علیہ السلام کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ کشتی بناؤ؟ امر کا صیغہ ہم ہی امر کر رہے ہیں۔ اچھا اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ کشتی تو میں بنا رہا ہوں، اچھا تو مجھے پتہ کیسے لگے گا کہ اس دن پانی آ رہا ہے کہ تاکہ ہم کشتی میں پہلے بیٹھ جائیں؟ ایسے نہ ہونے کہ پانی پہلے آ جائے، کشتی وہاں رکھی رہے، نعوذ باللہ ہم تو ڈوب جائیں، تو ہمیں کیسے پتہ لگے؟ اللہ نے فرمایا اچھا آپ کے لیے ایک نشانی آپ بتلا دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام یہ تمہارے گھر میں جو تنور ہے نا جس میں آگ جلا کے روٹی پکاتے ہو؟ میں کہا ہاں اللہ نے کہا جب تنور سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلے نا بس سمجھ لینا کہ طوفان آ رہا ہے، جلدی سے کشتی میں بیٹھ جائے۔ کیوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہ تنور جو ہے نا اس کے لیے کوئی زمین تو نہیں کھودی جاتی، اتنا سا بس نیچے سے رکھ دیا جاتا ہے، معمولی سا مٹی میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ گر نہ جائے بس، ورنہ کوئی نیچے کھدائی تو نہیں ہوتی نا۔ تو معنی یہ ہے کہ آدھا انچ بھی نہیں کھدائی ہوتی۔ تو اللہ نے نشانی بتلا دی کہ اذا جاء امرنا وفارت التنور، کہ جب میرا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو سمجھ لو کہ جناب وقت آ گیا، کشتی پہ بیٹھو۔ تو اگر پیغمبر ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ اس کو علم غیب ہے، تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ جناب وہ طوفان کب آئے گا، کیسے آئے گا، کوئی نشانی بتلاؤ مجھے۔ عالم الغیب اور حاضر ناظر بھی نشانیاں مانگتے۔ اچھا چلو طوفان آ گیا، گزر گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اب نوح علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھے، نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھی اب کیسے پتہ کریں کہ بھی طوفان ختم ہو گیا، تھم گیا، پانی اتر گیا یا ابھی طرح پانی کھڑا ہوا ہے، کریں کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی پرندے کو بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے کوے کو بھیجا، مفسرین نے لکھا ہے کوے کو بھیجا، اسی لیے شاید آج کل بھی لوگوں کو کوا جو ہے نا اچھا خاصا تعلق ہے لوگوں کا، صبح صبح کوا آواز دینا کہتے ہیں آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہا ہے، کوا بول رہا ہے، کوئی اثر ابھی تک موجود ہے اولاد کہ جی کوا کہاں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آج ضرور مہمان ہے۔ آج ایک میری آنکھ بھی پھڑک رہی، انہوں نے کہا جی یہ اگر تو دائیں پھڑک رہی ہے نا تو پھر تو خیر، اور بائیں پھڑک رہی ہے تو ٹھیک۔ انہوں نے کہا جب یار آج تو ہاتھوں میں معلوم ہوتا ہے پیسہ ہے،
یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں یا میراثیوں کے عقیدے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میں تو سچی بات ہے شاہ ولی اللہ کی جو بات پڑھتا ہوں نا مجھے باقی دل کو لگتی ہے کہ اگر اللہ پاک آج ابو جہل اینڈ کمپنی کو دوبارہ زندہ کر دیں اور وہ ہماری برادری کو دیکھیں وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں. وہ کہیں یہ شرک تو ہمارے باپ کو بھی نہیں آتا تھا جو ان نے شروع کیا ہوا. وہ کہیں گے یہ جو شرک کی قسمیں ہیں نا یہ تو ہمارے باپ دادے کو بھی نہیں آتی. یہ کوئی نرالی قوم. اب جناب انہوں نے کوے کو بھیجا. اچھا کوا بدبخت جب بھیجا جائے اذا کان الامام غراب قوم، جس قوم کا امام کوا ہو تو اس نے تو وہیں لے جانا ہے نا جہاں گندگی پڑی ہوگی. اور کہاں لے جائے؟ وہ جو گیا وہ اپنے کھانے پینے میں لگ گیا، واپس آیا ہی نہیں نوح علیہ السلام کے پاس. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے پھر کبوتر کو بھیجا. اسی لیے شاید آج تک کبوتر سے بھی پیغام بازی کا کام لیا جاتا ہے. آج کل بھی کبوتر کے گلے میں خط لکھ کے ڈال دیتے ہیں اور وہ پیغام لے جاتا ہے. اور بعض کبوتر اسی لیے سدھائے جاتے ہیں، یعنی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو باقاعدہ. ان کو بھیجا جناب. تو وہ کہتے ہیں کہ واپس آیا نا تو اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی لڑی تھی کسی درخت کی. تو نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ ہاں پانی اتر گیا ہے. اگر درخت ڈوبے ہوئے ہوتے تو یہ کہاں سے بیچارہ کاٹ کے لے آتا؟ تو یہ جو لڑی تھوڑی سی توڑ کے لایا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی نیچے اتر گیا، درخت ظاہر ہو گئے. تو لہذا پانی کے اترنے کا اندازہ ہوا. اب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، سامنے کا پتہ نہیں کہ پانی اتر گیا ہے کہ نہیں اتر گیا ہے. کبھی پرندوں کو بھیجتے ہیں، کبھی کبوتر کو بھیجتے ہیں. تو ہر جگہ اگر پیغمبر، ہر جگہ اگر اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، ہر گھڑی ہر چیز ان کے سامنے عیاں ہے، بیاں ہے، کوئی چیز ان کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو نعوذ باللہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے ساری باتیں کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کر. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک میں ہیں. آپ نے فرمایا من یأتینی بخبر القوم. آپ نے فرمایا کون آدمی ہے جو جائے اور دشمن کے کیمپ میں جا کر، کافروں کے لشکر میں جا کر ان کے اندر گھس کے ان کے سارے معلومات لے کے آئے کہ ان کا کیا ارادہ ہے، کب تک بیٹھیں گے، محاصرہ جاری رکھیں گے، محاصرہ توڑنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، یہ سارے معلومات لے کے آئے. جب حضور نے فرمایا تو سارے صحابہ خاموش. اچھا وجہ کیا تھی خاموش ہونے کی؟ کہ اس قدر شدید سردی کا زمانہ تھا کہ خیمے سے باہر ہاتھ نکالو تو ہاتھ جم جائے. اتنی سردی تھی مدینہ منورہ میں، اور درمیان میں خندق نہیں، اس طرف کافروں کا لشکر تھا. تو وہاں جانا جو ہے وہ اتنا بڑا جوئے شیر تھا کہ کوئی صحابی بیچارہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ میں خیمے سے نکل کے سردی میں جاؤں کیسے. 3 دفعہ حضور نے فرمایا. آخر آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم اٹھو، تم نے جانا. تو اس نے کہا کہ جب حضور نے فرما دیا اب تو انکار نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ حاضر یا اب صحابی فرماتے ہیں کہ خدا کی شان دیکھو کہ میں یوں ہی حضور پاک کے خیمہ مبارک سے نکلا، بالکل مجھے ایسے محسوس ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ارد گرد ایسا انتظام کر دیا ہے کہ مجھے سردی کا پتہ ہی نہیں. میں تو ایسی فضا میں جا رہا ہوں کہ جیسے میرے چار طرف بالکل سنٹرلی ہیٹنگ کا انتظام کر دیا گیا، اور میں بڑے آرام سے جا رہا ہوں اور ایک ایک کافر کے خیمے میں پھر رہا ہوں اور ایک ایک کی باتیں سن رہا ہوں اور سارے معلومات لے رہا ہوں اور سارے قصے کہانیاں سن رہا ہوں کہ کافر بڑے پریشان ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، دوڑنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں. اب تو جان پہ بچی ہوئی ہے نا، کیونکہ کافر آتا بڑا جلدی سے ہے لیکن جانے کے لیے پھر مصیبت ہو جاتی ہے. تو اب جناب وہ بھاگنے کے فکر میں ہے کہ کیسے بھاگے. تو سارے معلومات کر کے کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا اور حضور کے خیمے کے قریب پہنچا پھر سردی نے پکڑ لی. جب تک میں ڈیوٹی کر رہا تھا تو سردی تھی ہی نہیں، اور جب میں پھر حضور کے خیمے کے قریب آیا تو ایسی سردی نے پکڑ دیا تو میں کانپنے لگ گیا. حضور پاک نے اشارے سے مجھے بلا لیا. نصیب ہے نا اس صحابی کا کہ کپڑا اپنا میرے اوپر ڈال دیا اور میرے اوپر تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کا بھی سیار کرتا کہ اس کو گرمی پہنچ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح لیٹے لیٹے مجھے حالات سناؤ. تو کہتے ہیں کہ میں نے حالات سنائے. تو اگر حضور ہر جگہ ہر مقام پہ ہر کیمپ میں موجود ہیں، عالم الغیب ہیں، تو کسی کو بھیج کے خبر لانے کی ضرورت ہے؟ عقل کے
حضور فرمایا مجھے تو پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ہر خیمے میں میں موجود ہوں. یعنی اپنی زندگی مبارک میں بھی ان کو کسی کے بھیجنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایسے استدلالات ہیں کہ جن سے کوئی حقیقت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بلکہ اللہ کے قرآن نے وضاحت کر دی کہ عالم الغیب ہونا بھی میرے اللہ کی صفت ہے، اور ہر جگہ موجود ہونا معیت علم کے ساتھ، اور ہر چیز کا عالم ہونا، علیم ہونا، بصیر ہونا، خبیر ہونا، یہ تمام صفتیں جو ہیں میرے اللہ کی ہیں، چونکہ وہ رقیب بھی ہے، وہ حفیظ بھی ہے، وہ شہید بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے، اور عالم ما کان و ما یکون بھی ہے. تو یہ ساری صفتیں جو ہیں صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور کسی انسان کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. تو اپنے عقائد کو صحیح فرما لیں کہ علم غیب خاصہ خدا است، خاصت شیء لا یوجد فی غیرہ. اور اسی طرح حاضر ناظر، اب یہ بات یاد رکھنا، حاضر ناظر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہاں اللہ کا مقام عرش اولی ہے. ہر جگہ موجود ہونے کا کیا معنی کہ معیت علم ہے، کہ ساری کائنات جو اس کے علم میں ہے، تو لہذا کوئی چیز اس سے دور نہیں. اب دیکھیں نا، جو چیز آپ کے علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے، اور جو چیز علم میں نہ ہو وہ دور ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کئی دفعہ آدمی یعنی لکھتے لکھتے اپنی قلم جو ہے نا کان پہ رکھ لیتا ہے، اور لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے یار میرا قلم کدھر گیا، میرا قلم کدھر گیا، کیونکہ علم نہیں نا کہ کہاں رکھا ہے، حالانکہ اتنا قریب ہے وہ دور ہے. اور اگر علم ہو اور دور ہو تو پتا ہوتا ہے جی میری قلم ہے، اٹھا کے دو مجھے. تو اس لیے چونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز قد احاط بكل شيء علما، ہر چیز علم جو ہے محیط ہے اس کا، کہ ذرہ ذرہ جو ہے اس کے علم کے باہر نہیں ہے. بما يعملون محیط، اور کہیں فرمایا قد احاط بكل شيء علما. تو یہ صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور کسی غیر اللہ کی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کے اس فورم میں اور آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں منہاج مسلم کے سلسلے میں جو دروس اللہ نے توفیق دی، اس ضمن میں ہم اس مسئلے پر بات کر رہے تھے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا، اہل توحید کا، سلفن و خلفن یعنی اول سے لے کر آج تک قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے، اور علم محیط بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کو جو معیت علمی حاصل ہے یہ اللہ کی ہے، یعنی حاضر ناظر عالم الغیب والشہادہ ہونا، یہ تمام صفتیں جو ہیں اللہ. اور یہ ایسی صفات مبارکہ ہیں کہ اگر ہم نے ان صفتوں میں اللہ کے سوا انبیاء کو، ملائکہ کو، اولیاء اللہ کو، ائمہ کرام کو اگر شریک کیا تو یہ اللہ کی صفات خاصہ میں شرک ہوگا اور انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انبیاء علیہم السلام بھی عالم الغیب ہیں، یا اللہ کے فرشتے بھی عالم الغیب ہیں، یا اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، تو یہ عقیدے رکھنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور قرآن کا منکر ہو جاتا ہے کہ جب نص قطعی یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی عالم الغیب نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء ہر جگہ موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں حاضر و ناظر، یا اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں اور جہاں چاہتے ہیں آ جاتے ہیں، اور ہماری ہر حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی کفر و شرک. تو اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا قرآن و حدیث کے دلائل کے بعد، ورنہ تو اور کسی بات کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جب اللہ کا قرآن ایک مسئلے میں بات کر دے تو بات ہی ختم ہو گئی.
یعنی ایک سلیم عقل والے کے لیے، ایک قلب سلیم والے کے لیے ایک بات قرآن میں آ گئی، بس بات ختم ہوگی، اس کے بعد تو دلیل مانگنا کو عقل کی بات ہی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعض اہل باطل، اہل اہوا، اہل بدعت، وہ اللہ کے قرآن کی آیات میں تحریف معنوی کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں تحریف معنوی کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے باطل عقائد کو سچا کرنے کے لیے بعض صوفیاء کا کلام پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجبور ہو کے آدمی ان کے بارے میں، ان کے سوالات، ان کے اعتراضات کو بھی ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں وہ باتیں آ جائیں۔ تو جہاں ان کے اور اعتراض تھے، ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جی جب ہم نماز میں السلام علیکہ تو کاف خطاب ہے، ایھا النبی، تو جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ حضور ہر نماز میں موجود ہے، ہر نمازی کے سامنے موجود ہے، کیونکہ خطاب کاف سے تو تب ہوگا جب آدمی مخاطب موجود ہو، ورنہ کاف خطاب سے خطاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان کا یہ اعتراض ہے کہ جب ہر نمازی ہر نماز میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، اشراق ہے، ضحیٰ ہے، تہجد ہے، لازم پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی ہے کہ ہر نمازی کے سامنے حضور موجود ہے۔ تو کہتے ہیں حاضر ناظر، اور کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت میں کتنے لوگ ہیں جو مختلف مقامات پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور ہر جگہ ہیں، تبھی تو کاف خطاب ہے۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے، ایک دلیل ہے جو عامت الناس کو وہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ہر آدمی کہتے جی پڑھتا ہوں۔ بابا جب نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ کہتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل کہتے ہیں۔ میں کہا تو کاف خطاب ہے، جب خطاب ہے تو مانا مخاطب موجود ہے۔ تو اصل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جواب تو بہرحال متعدد ہے، لیکن جو صحیح جواب علماء نے لکھا ہے اس کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ نماز جو ہے یہ لیلۃ المعراج کا اللہ کے پیغمبر کے لیے گویا ایک تحفہ ہے، اور جب حضور نے اللہ کی دربار میں اپنی عاجزی، اپنی نیاز مندی، اپنی مقام عبدیت کے مطابق، اپنے عجز کے مطابق اللہ کے سامنے اپنی عاجزی سے ہدیہ تحیات پیش کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا کہ السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضور تو اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ بات کو سمجھ۔ تو اب حضور کی امت کو یہ حکم دیا گیا کہ گویا تمہارے لیے بھی نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے، تم اسی کیفیت کو سامنے لے آؤ جیسے حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو بعین ہی وہی الفاظ جو سرکار نے عرض کیے اور جو اللہ نے فرمایا اسی کو اسی طرح نقل کرو بس۔ یعنی وہ الفاظ اتنے محبوب ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں کہ ان کو کوئی تغیر نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام حضرت حسن ہے، اس کے بعد حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ کی عرب کی قاعدہ ہے کہ کنیت جو ہے بڑے بیٹے کے نام سے ہو، تو آپ کی کنیت مشہور تھی ابو الحسن۔ لیکن ایک دن آمنہ کے لال سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ایسے کچے فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی کی ایک اینٹ سرانے ہے اور بالوں میں بھی مٹی ہے۔ تو حضور پاک نے آپ کے بالوں سے پیار سے محبت سے مٹی بھی جھاڑی اور محبت سے فرمایا قم یا ابا تراب، ابھی تراب اٹھو، وہی مٹی کے باپ مٹی پہ لیٹے ہوئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے جس محبت میں مجھے اس کنیت سے نوازا ہے، آج کے بعد مجھے ابھی تراب ہی کہا کرو، مجھے ابو الحسن نہ کہا کرو، میں حضور کی وہ کنیت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ مقام محبت ہے کہ جو حضور نے کہا اور جو اللہ نے فرمایا ہم اس کو نقل کریں۔ یہاں یہ بحث نہیں ہوگی کہ کیا حضور ہمارے سامنے ہے یا نہیں،
جیسے ہم اپنے کسی عزیزوں کو خط لکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں السلام علیکم، یہ تو خطاب ہے، وہ سامنے موجود نہیں ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خط پڑھیں گے تو گویا خطاب ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے صلاۃ و سلام پیش کریں گے تو خطاب ہو جائے گا۔ یہ معنی نہیں کہ حضور نماز میں سامنے بیٹھے ہیں، اسی لیے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہے، اللہ فرماتی ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، خطاب ہے۔ اب ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، کاف خطاب، یا فرعون مَثْبُورًا۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں تو فرعون بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھا تو اس میں سب سے پہلی عبارت جو لکھی گئی کہ ادعوک بدعایت الاسلام، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اب وہ بادشاہ حضور کے سامنے حاضر ناظر موجود تھے، حضور تو کاف خطاب سے ادعوک۔ اچھا اسی طرح مثلا اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، تو کیا اہل کتاب ہمارے سامنے؟ ہم پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرماتے ہیں اللہ قرآن میں یا ایھا المدثر قم فانذر، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سب یا ایھا النبی، تو کیا ہمارے سامنے اللہ نے جو قرآن، ورنہ ہم اللہ کے نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ اے نبی آپ نے کیوں حرام کو حلال کو حرام کیا؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم تو صرف اس کو نقل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح نماز میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نماز تو خالص عبادت ہے اللہ کی، جس میں غیر اللہ کی طرف ذرا سا بھی میلان ہو جائے تو ریا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کے اس اعتراض میں بھی کسی قسم کا وزن نہیں ہے۔ بہرحال وہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے اس کو بڑا مثالیں لگا لگا کر اور بڑے سغرے کبرے اپنے گھر سے بنا کے خود ہی نتیجے مرتب کرتے رہتے ہیں، ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، وہی نماز ہے، وہی انداز ہے، وہی خطابات خطاب خداوندی ہے، وہی نیاز محمدی ہے، اور ہم اس کو انہی الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور علماء حق کو پریشان کرنے کے لیے ایک اور بھی دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے پوری زمین کے دونوں کنارے پکڑ کے لپیٹ کے میرے سامنے کر دیے، میں نے مشرق و مغرب سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں جب سب کچھ حضور کے سامنے آ گیا، علم غیب بھی ثابت ہو گیا اور حاضر ناظر بھی ثابت ہو گئے کہ ساری زمین کی لپیٹ کے حضور کے سامنے آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب اب یہ دیکھو، اب تو اللہ نے حضور فرما رہے ہیں کہ ساری زمین کو اللہ نے لپیٹ دیا۔ جب ساری زمین لپیٹ کے حضور کے سامنے کر دی تو ذرا ذرا حضور کے سامنے آ گیا، اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ عالم الغیب بھی ہو گئے اور حاضر ناظر بھی ہو گئے۔ کہتے ہیں جناب یہ تو حدیث مبارک ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، تو اس حدیث مبارک کو بھی وہ اپنی دلیل بناتے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی حضور تو ہر جگہ حاضر ناظر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بات کو سمجھیں، اصل اگر غور کریں گے تو یہ دلیل بھی کچھ نہیں، اور نہ اس دلیل کا اس چیز سے تعلق۔ حاضر ناظر کا کیا معنی کہ ہر جگہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو زمین کو لپیٹ کے حضور تو ایک جگہ ہے نا، حضور تو ہر جگہ نہیں ہے۔ بات کو سمجھیں کہ زمین کو لپیٹ کے مجھے دکھلایا گیا، مانا ہے کہ حضور تو یہی ہے جہاں موجود ہیں،
اب زمین کو لپیٹا گیا، یعنی کہ حضور ہر جگہ موجود، اگر ہر جگہ موجود ہے زمین کو لپیٹ کے دکھانے کی کیا ضرورت؟ بھئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، آپ ہر کمرے میں موجود ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ نہیں دیکھتے ہیں عارضی طور پر کہ بڑی بڑی ہاسپٹلز میں اور بڑے بڑے اداروں میں اس سسٹم سے انہوں نے ایسے ٹی وی کیمرے لگا دیے ہیں کہ ایک ہی آدمی جو ہے ان کا انچارج ہے، مدیر ہے یا ڈائریکٹر ہے یا جو بھی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھے اور سارے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر کمرے کی حرکات و سکنات اس کے سامنے ہیں۔ وہ کیوں ہوتا کہ بھی مجھے ہر کمرے میں جا کے نہ دیکھنا پڑے، وہ وہیں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے، نرس کیا کر رہی ہے، مریض کس کیفیت میں ہے، کمرے میں ایک آدمی ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، اب انجیکشن لگ رہا ہے، اب دوائی دے رہے ہیں، اب یہ گلی میں کون جا رہا ہے اور یہ ٹائم اندر مریضوں کے عیادات کے لیے ملنے والوں کی تو سارا کچھ سامنے جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تو عارضی سسٹم ہے اور ماتحت الاسباب ہے، اور اگر انبیاء بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوں تو پھر زمین کو لپیٹ کے اکٹھا کر کے دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا اسی طرح بات سمجھیں، آپ مثلا جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ آج میں نے ایک حضرت بڑا عجیب باغ دیکھا ہے، بے انتہا خوبصورت باغ اور بہت بڑا باغ جناب، بڑا دل خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے باغ کے ہر ہر درخت کے ہر ہر پتے کو دیکھا تھا؟ ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے باغ دیکھا، آپ کہیں گے میں نے باغ دیکھا ہے جی ماشاءاللہ بڑا ہی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذرے ذرے کو دیکھ کے آئے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کل درخت کتنی ہیں، ہر درخت کے پتے کتنی ہیں، ٹہنیاں کتنی ہیں، کون سی ٹہنی سالم ہے، کون سی بیمار ہے۔ کیا بات، یہ تو محاورہ دی بات۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس دفعہ جماعت کے سالانہ اجلاس میں گیا تھا مثال کے طور پر، اور جناب وہاں کم از کم 10 لاکھ کا اجتماع میں نے دیکھا۔ تو اب اس کا کیا معنی ہے کہ 10 لاکھ اجتماع دیکھنے کا معنی ہے کہ جتنے لوگ اجتماع میں تھے آپ نے سب کو دیکھا تھا، اور آپ نے سب کی داڑھیوں کے بال بھی گن لیے تھے کہ کتنے کتنے ہیں؟ کوئی عقل کی بات ہے۔ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جی میں نے 10 لاکھ، حضرت اتنا بڑا اجتماع، اس دفعہ تو جی عرفات میں 25 لاکھ آدمی تھے۔ اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ 25 لاکھ آدمی کے ایک ایک ذرے ذرے کو آپ نے حالات معلومات کر دیے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں یا کسی وقت میں اپنے پیغمبر کے لیے معجزتاً آپ کو اگر کوئی چیز دکھا دی ہے تو یہ دلیل تو نہیں ہوتی حاضر ناظر کی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی اطلاع دے دی گئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی گویا حضور کے سامنے کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سامنے کر دیا گیا۔ جب لیلۃ المعراج کے بعد کفار و مشرکین نے اعتراض کیے اور سوالات پوچھے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا گیا، آپ دیکھتے رہیں اور جواب دیتے رہیں۔ تو اگر حضور وہاں موجود ہیں تو اس کو سامنے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، اور جب دکھا دیا گیا اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہوتے، ایک لحظے کے لیے معجزہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کا منہ بند ہو گیا، بات ختم ہو۔ تو اس لیے ایسی روایات سے بھی استدلال پکڑنا جو ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ بھی آپ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے خود بناتے رہیں، ورنہ اللہ کے قرآن میں یا ان احادیث مبارک میں قطعی طور پہ حاضر ناظر ہونے کی کوئی ذرے کے برابر بھی دلیل نہیں۔ اچھا اسی طرح جناب ان کا مخالفین کا ایک عجیب استدلال ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہ اللہ کا فرمان ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث الہی یا حدیث قدسی، کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ جو ہے وہ نفلی عبادت کرتے 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 اتنا میرے قریب آ جاتا ہے کہ انا سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں،
جو سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو، جب اللہ کے اولیاء عبادت نافلہ کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا سننا اللہ کا سننا ہے، اور وہ ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، ان کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہے، تو اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ لہٰذا یہ بزرگ بھی تو اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے، چونکہ تو اللہ کا کان بن گئے، اللہ کا ہاتھ بن گئے، اللہ کی آنکھ بن گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس سے بھی وہ جناب اپنے روایات میں اور اپنے حکایات میں پھر اس کو ایسا رنگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی کمال ہے، جب ایک بندہ اللہ میں فنا ہو گیا، وہ کہتے ہیں اس کو فنا فی اللہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کا معنی ہی یہی ہے۔ فنا فی الشیخ ہو گیا، فنا فی الرسول ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا۔ جب فنا ہو گیا، اللہ کے اندر ہو گیا، تو اب گویا اس کا سننا جو ہے وہ اللہ کا سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث مبارک ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرے طرف بندہ میری نفلی عبادت، چونکہ فرض تو سب کے لیے ہے نا، فرائض تو سب نے پڑھنے ہیں، لیکن نفلی عبادات کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی جب اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے تو حاضر ناظر ہو جاتا ہے ہر جگہ۔ تو یہ بھی وہ ایک دلیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ صوفیاء کے کلام میں ایسی اصطلاحات ملتی ہیں کہ جی فلاں آدمی فنا فی الشیخ ہو گیا، فلاں آدمی فنا فی اللہ ہو گیا۔ یہ مصطلحات جو ہیں علماء اولیاء اللہ اور علماء تصوف کی کتابوں پہ ہوتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیشہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ تمام بزرگوں کا بالاتفاق یہ قاعدہ ہے کہ کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست، کہ صوفیاء کی کلام شریعت میں کوئی حجت نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسے باتیں کی ہیں تو ہم ان کو کسی اچھے محمل پہ تعویل کریں گے تاکہ اللہ والے نیک لوگوں کے بارے میں ہم کوئی برا ظن نہ رکھیں، اور اگر تعویل نہیں کر سکیں گے تو خاموش ہو جائیں گے، یا اگر بالکل شریعت حقہ قرآن و سنت کے خلاف ہوں گی تو علماء ظاہر پر فتویٰ دیں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب کلام صوفیہ حجت ہی نہیں ہے تو پھر ان باتوں کو دلیل بنا کر صوفیہ کے اقوال کو سامنے لا کر، کبھی فنا فی اللہ کی اصطلاحات کو سامنے لا کر لوگوں کو ہر جگہ بزرگوں کے حاضر ناظر کا مسئلہ ثابت کرنا، یہ تو بڑے دور کی کوڑی لانے والی بات ہے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کسی میں فنا ہو جانا یا حلول ہو جانا، اس کو خود اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ نے کلام میں فرما دیا کہ لقد کفر الذین قالوا، لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق، اور بعض علماء کہتے ہیں لام قسمیہ، اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ خود خدا ہے، وہ کافر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ ابن مریم، حضرت مسیح ابن مریم جو ہیں دیکھنے میں عیسیٰ ہے لیکن اندر تو خدا ہے۔ اللہ فرماتے تو کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو چیلنج کرو، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک مسیح ابن مریم، اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ پھر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا مالک ہو؟ اگر اللہ چاہے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی اماں کو وفات دیں، ہلاک کریں، کون روک سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کسی میں حلول کر جاتا ہے، یہ تو کفر ہے۔ اور یہی عقیدہ نعوذ باللہ بعض فرق روافض کا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں سیدنا علی ہیں لیکن اللہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ من کو مولا ہے، مولا علی ہے۔ معنی کیا ہے کہ بظاہر تو علی ہے لیکن مولا جو حلول کر گیا تو لہذا آپ ہی مولا ہے۔ اور اسی طرح بعض اہل بدعت، بعض اہل احوا نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ظاہر میں تو میرا پیر ہے لیکن اندر میں تو خود خدا ہے۔ اور اسی لیے ایک فرقہ نکلا ہے باقاعدہ جس کو ہما اوست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر چیز میں، وہ کہتے ہیں جناب کمال ہے، یہ دیکھیں جی آپ کو بچہ نظر آ رہا ہے نا، مجھے تو اس کے اندر خدا نظر آ رہا ہے۔
ایک فرقہ ہے باقاعدہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ جو چیز بھی دیکھیں گے وہ کہ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں جی کمال کی بات ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک ان کا ٹکرا تھا، مدت ہو گئی، تو مجھ سے پوچھتا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کہتے ہیں اچھا آپ بھی جمعہ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی آپ تو آپ ہیں حضرت، بس پھر آپ کو کیا پڑھنی ہے؟ وہ تو مخلوق پڑھتی ہے نا، جب بندہ خود خدا ہو گیا پھر اس کو نماز کیا پڑھنی ہے؟ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا ابھی جمعہ کا وقت ہے اور نماز چلی جائے گی، میں آپ کا واپس آ کر دیکھتا ہوں، علاج کرانے کی کوشش کرتا ہوں، معلوم مجھے یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ پاگل ہو گئے، اور ایسے بگڑے دگڑوں کا ہمارے پاس علاج ہے۔ ڈاکٹر تو خیر اپنے طریقے سے کرتے ہوں گے، ہمارے پاس بھی ایک علاج ہے جو اللہ نے اتارا نا، انزلنا الحدید فیہ باس شدید، اللہ نے فرمایا کہ لوہا ہم نے کیوں اتارا ہے؟ بگڑے دگڑوں کو ٹھیک کر، ورنہ کتاب کے ساتھ لوہے اتارنے کی کیا ضرورت؟ جب بندہ ایسا بگڑا تگڑا ہو کہ ہر آدمی خدا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ پاک ایسے جاہل۔ اور آپ دیکھ لیں کہ علماء احناف کو دیکھ لیں کہ علماء احناف کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ من یعتقد حلولہ فی بعض الاشخاص فقد کفر، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کسی شخص میں حلول کر جاتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب بات کو سمجھیں۔ اچھا حدیث کا پھر کیا مطلب کریں؟ تو حدیث کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ توجہ کریں کہ ایک اور حدیث مبارک ہے، اللہ فرمائیں گے کہ یا ابن آدم مرضت فلم یعودنی، اللہ فرمائیں گے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تو نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ تو اللہ بیمار ہوتے ہیں؟ اللہ تو بیماری سے پاک ہے، اللہ تو ہر صفت عجز و نقصان سے پاک ہے۔ اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ متصف بسائر صفات الکمال والجلال والجمال، منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال، اس کی ذات تو پاک ہے کہ وہ بیمار ہو جائے۔ مانا کیا تھا کہ میرا بندہ جب بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو میری رضا کے لیے جاتا، تو گویا یہ میری عیادت تھی، یہ تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ خدا بیمار ہو گیا۔ بات کو سمجھیں کہ جیسے آپ کے نام پہ ایک سائل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دو، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اچھا جیسے قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین،